دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ چوتھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں، جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی.
8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے, کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے, اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا, یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں, تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار, اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا, یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا. یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا. آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں, اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے, کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے. موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا, یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی, دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں, امام مہدی, اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی. اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا, جو ٹیڑے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا. اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. بھائیو, قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود. سورۃ التوبہ میں 33 نمبر, سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر. یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفا باللہ شہید ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. وکفا باللہ شہیدا, اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو. پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے. ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت, ایسا نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے. اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا. اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ خلیفۃ اللہ مہدی, ان کی خلافت قائم ہونی ہے. اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں, اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے. سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. یہ 6 ہیں جو گزر چکے, اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں, اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی, جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود. بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں. نہیں بھائی, حدیث متواتر ہیں. کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں, ان کے بارے میں پریڈکشنز. یہ حدیث متواتر ہے, اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع. وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں, شخصیت پہ اتفاق ہے. اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی, سیدنا ابن مسعود, سیدنا
عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین، 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ہے. اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں، یہ الٹ اپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں. اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے، اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر. بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر. میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہٰذا میں نے ان کا نام لے دیا. تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ، بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہو. اللہ، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیح پیغمبر، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی ہو، وہ مقتدی ہوں. اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ السلام. تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے. آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92. اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفی 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث منہج کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث فرقے کی نہیں. یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی، اہل سنت نے. یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہے. 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن ادھر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ بلکہ انٹرنیشنل بزرگ قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری، بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے، بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے، ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹو اسٹڈی نہیں، میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں بیان کیا کریں، جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری، جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جن کے بڑے بلند دعوے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے، وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی. یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں، صحیح مسلم 394 اور تبع تابی جو حدیث کا راوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری، امام حنیفہ کا ہم اثر ہے. امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، ذہن میں رکھیں. ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنایا گیا اس کو کرٹیسائز. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا. یہ قرآن تفسیر مظہری، یہ قرآن کی تفسیر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں، اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں، فلاں ہے فلاں. بھائی اس طریقے سے کوئی کنفرم نہیں کر سکتا، سب کی پرسیپشن موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ، قیامت کی نشانیوں کے اوپر. ہاں قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں، بھائی جی قیامت کی تیاری کرو. باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا. تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابی جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے، پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اسی کے اوپر. اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر، امام مہدی سے ریلیٹڈ، دجال سے ریلیٹڈ. یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابی کی 3ری جلد میں جو اردو والی ہے. پھر جلد آنا گرنی شروع کر دیو. اردو والی جو ہے وہ اردو میں بھی 5 جلدوں والی بھی ہے، جو میں شیخ زبیر زئی صاحب والی بتا رہا ہوں، جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے مکتبہ اسلامیہ کی، 3 جلدوں والی. اس میں 3ری جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے. اب 3ری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، امام مہدی سے ریلیٹڈ. صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم، 7315 سے 7319 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا، آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ، جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تک اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی. لہذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے. امام محمد بن عبداللہ المہدی، عمر بن عبد العزیز 7ویں خلیفہ ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز 6ٹھے خلیفہ ہیں، اور 7ویں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی جو گنتی میں 12ویں ہوں گے، ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نہیں، وہ ابھی خلیفہ آنا ہے. تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے. یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے. صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی، اور 12 خلیفے ہوں گے قیامت تک، 12 پورے ہونے ہیں. 6 گزر چکے ہیں،
بیچ میں آئیں گے، اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ اسی سے ہی مسلم کو سپورٹیو چوتھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگلیں گی، زمین نباتات اگلے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا، وہ 7-8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے۔ یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے، پہلی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا، تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا، جو اپنا اگائیں گے اپنا کھائیں گے وہی بچیں گے۔ یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا، یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے۔ رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی۔ اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا، ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا۔ یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا، کیونکہ زمین اگاتی ہے اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے۔ اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے، کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے، پہلے بھی تو کرتے تھے۔ اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے۔ بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر، ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد گائے کا پیتا ہے۔ آپ دودھ پیے تو دودھ ختم کر دیں، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے۔ یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے۔ یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے۔ سورۃ النحل میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر، اسی لیے کرائیں گے، پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے۔ اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا، تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری۔ 6 حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284، اور سنن ابن ماجہ میں 4086، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں ہوگا۔ اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی، بہرحال فاطمہ کا ذکر موجود ہے، کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت۔ 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن نبی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مین حدیث، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی۔ 8ویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے، سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں بھی موجود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا۔ ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے، ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی۔ ورنہ تو میں تو دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی، شیعہ نے نہیں چھڑنا، شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا، خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تے دیوبندیاں بریلویاں نے کہا پہلے انہوں مقلد کرو امام حنیفہ دا، پھر اگلی گل ہوئے گی۔ اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے، جھوٹے۔ تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا، اسپیشل پروٹیکشن، اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے۔ 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے، سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283۔ قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں، پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے، حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا۔ اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے، اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے۔ تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے۔ یہ روایت تو تھی ضعیف، لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیث ہے اور ام سلمہ ہی سے ہیں۔
یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے. صحیح مسلم 7244 اور 7240 یہ دو طریق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ, ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی. بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں یہ تو تھی مرفوع احادیث. اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں, لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں. ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں, یعنی بنو اسماعیل میں سے, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں, وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے. لہذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. تواتر ہے. یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا, وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مہدی کا انکار کرتے ہیں. تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں. روایتوں کو نہیں مانتے, تواتر تو ہے, اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے. مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے. تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے. وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی, اور وہ غلام احمد قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود بن کے میں آیا ہوں. پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا, بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا. تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے, سخت ضعیف ہے. تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں. اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور ابان بن صالح کا سماع حسن بصری سے ثابت نہیں, یہ منقطع روایت ہے. اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں, حسن بصری کی تدلیس. اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے, پھکی علم الکلام سے ہے, سارے بولتے ہیں پھکی, اینٹی وینم لاجیکل آنسر. اسی ذوق کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے, 3 جلد کے اندر, عصبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے, اور یہ بات کنائے سے نہ کرو, ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے, اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. ایسی بےہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جن کو قرآن نے کہا اخلاق کے بلند ترین درجے پر. اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی. کنواری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے؟ شرم یا ولی. تو یہ روایتی جعلی ہے. مسند امام احمد میں ہے, مشکات میں 4902, اور ذوف کیا ہے, سیم وہی ذوف ہے کہ حسن بصری مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں. آؤ اپنا ایمان برباد کرو. اس لیے میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 36, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اور قادیانیوں کے حوالے سے 2 لیکچر میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام, اور مسئلہ نمبر 40 ہے ختم نبوت کے اوپر, خاتم اور خاتم کی جو بحث کرتے ہیں. اس حوالے سے وہ لیکچر آپ سن سکتے ہیں. اب آخری 3 حدیثیں موقوفاً ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں. اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتہ چلی ہے. صحابی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی, اسے حدیث موقوف کہتے ہیں. یہ 3 حدیثیں غیبی خبریں. 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے, المستدرک للحاکم میں 8658, کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے. پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی. پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا. پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج, یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائے. 11ویں حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس سے موقوفاً ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں. اردو میں آئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ, 11 جلدوں میں یہاں رکھی. اس میں اب آخری جلد میں کتاب الفتن نکالے تو 200 حدیثیں ہیں امام مہدی پر, دجال پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. 200 حدیث. یہ جتنی میں بیان کروں یہ ساری اس میں اکیلی میں موجود ہے. دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب, 38,000 احادیث اور آثار امام بخاری اور امام مسلم کے استاد المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. اس میں یہ موقوفاً روایت ہے ابن عباس کی,
اور اس کا نمبر ہے 37,641. اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے احمد بن حنبل کی، اس میں بھی موجود ہے، جلد 4 صفحہ 375 پہ 1831 کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا، سوتر سیدھا کر دے گا، اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے؟ کیونکہ کہا گیا نوجوان، ویسے بڑھی ہڈیاں سے سمجھانا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے. آج بھی جوان بندے ہی گال قبول کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی ایمان لے کے آئے نا، اصحاب کہف بھی جوان ہی تھے. تو میرے خیال کو بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو، اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے، ہوا امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچ جائے. اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالی ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے، آمین. آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ، 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث. یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے. یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8531 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی. یہ موقوفاً ہے سیدنا ثوبان کا قول، مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف. خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے، کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا. اب تو یہ ملک علیحدہ بن چکے ہیں ادھر سے باہر ہم نہیں. اب یہ نہیں، اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا لیا. نام رکھنے میں پائی کچھ نہیں ہوتا. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. نام رکھنے سے کیا ہے؟ آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی. کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے. نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد بن عبداللہ، کسی اور بیٹے کا نام محمد رکھ دیں، ٹھیک ہے جی. کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے، بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رکھ دیں. اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے، یہ اس طرح جعلی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے، ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے، مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے، تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے، تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا. یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا. یہ تو سارا میک اپ ہے، آپ کر لیں. وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے، انجن تو خراب ہے نا اندر سے. تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں، مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں، ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں. اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں مان جائے گا. وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا. اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ہی ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے. ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے. اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، 2 کا فرق. بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا. پہلا وہ کہ جو پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو. یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جعلی بات ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کوئی نہیں. غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو. تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھے شامل. آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر. پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6A میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر، تو آپ تو موجود نہیں تھے، جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے. حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا
یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اس سے بریلویوں نے حاضر ناظر کا عقیدہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں. وہ پائیے پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو، پھر اس میں فٹ ان کرتے ہو باتیں. غزوہ موتا میں بالکل اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے، وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جعلی باتیں، کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے. یہ سن نسائی 3177 کہ 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے. نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے کہ قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا. محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سومنات پہ حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے، سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا، بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا، باقی ہے تو مسلمان تھے. یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے، لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا، اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا، آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او پائیے قرب قیامت میں ہونا واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں. صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس نے پورے خشوع وضو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیۃ الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہوگی. تسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تے نہ جناب تسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو، تسی گھر بیٹھ کے پائی جنت دی بشارت لے. صحیح مسلم 553. اس تو بعد جو مرضی کرتے رہو. اس طریقے سے نہیں، وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی، لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے. تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے 3-4 چیپٹرز کٹھے ہیں، 142 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک. یہ آپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. یہاں تو نبی الاسلام کو چھوڑ دیں، انہوں نے بزرگوں کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں. ابو الحسن خرقانی والا چیپٹر کھولیں تذکرۃ الاولیاء میں، وہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے، اور ابو الحسن خرقانی خلیفہ ہیں بازید بستامی کے. اور کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو وہ اس کے حملے ناکام ہوتے تھے، تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا اس کے پاس موجود تھا. ایک دن اس نے کرتا پکڑ کے اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو محمود غزنوی کو فتح ہو گئی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں فتح ہو گئی تو رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں ہے. انہوں نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، ذرا گال سننی کہانی. نقشبند سلسلے کے بابا جی ہیں ابو الحسن خرقانی، بازید کے خلیفہ. تو ان کا حضرت کیسے؟ ان کا تو اگر یہ کرتا پکڑ کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ بچے، سارے مسلمان ہو جائیں، تو اس کرتے کی برکت سے سارے مسلمان ہو جاتے. یار یہ اگر کہانی چلتی تھی تو اسما بنت ابی بکر جو کالا تیالسی جبہ نکال رہی ہیں جو صحیح مسلم میں آتا ہے، تو یہ قادسیہ اور یرموک لڑنے کی صحابہ کو ضرورت کیا تھی؟ قادسیہ میں رسول اللہ کا کرتا لے جاتے اور دعا کرتے، وہ سارے مسلمان ہو جاتے. اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو رہے تو آپ کے بنائے ہوئے جو آپ نے خود نام دے دیے ان بزرگوں کو، ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جانی ہیں. دنیا بقدر ایفٹ ہے. وہ جی وہ ایک فلاں بزرگ، یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں، ایک ان پڑھ بندہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا، دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے. نبی الاسلام نے تو اصحاب صفہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے، آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو، سجے پاسے سارے حافظ، کھبے پاسے سارے ناظرہ. مسند احمد میں آتا ہے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معاوضہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا. تو سجے پاسے سلام کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرا؟ سب کہانی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں سکھائی. میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے، نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. میں نے ایک پیر کی نماز سنی، 60 سال عمر، اس کے کئی مرید، السلام علیکہ ایھا النبی وہ پڑھ رہا تھا، بچپن میں یاد کی ہوئی چل رہا ہے. ابھی تو میں وہ عین ذال باد حا خا وہ اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو کسی پیر نو آندا ہی نہیں، نہ وہ کسی مرید نو آندا ہے. میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعت ہو، میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دینا، نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں، اور صبح شام کے نبی علیہ السلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. اٹکنا نہیں ہے. ترجمہ تو میں نے نہیں سننا، ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا. ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے میں، تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے، پرونونس نہیں کر سکتے. میں ترجمے والی بات ہی نہیں کرتا، ترجمے والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے.
اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے پروناؤنس صحیح کر سکے. مطلب تو ظاہر علماء نے اتنی محنت کی ہے, آپ جتنی مرضی کر لیں. ایک بریلوی جتنا بڑا مرضی عالم ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ احمد رضا بریلوی سے بہتر کر سکتا, بتائیں. تو پھر ٹھیک ہے, احمد رضا بریلوی نے ترجمہ کیا, آپ پڑھیں. بوڑھے کہتے ہیں لوگوں کو جو ہے عربی سیکھنے سے روکتا ہے, میں کب روکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں عربی ضرور سیکھیں, لیکن الٹیمیٹلی جب آپ عربی سیکھ کے ترجمہ کریں گے بھی نا, آپ کے ترجمے کو کسی نے نہیں ماننا. تو آپ دوبارہ سے ویل انوینٹ نہ کریں, پہیہ ایجاد نہ کریں. پہیے بک رہے ہیں, آپ لیں. کوئی دو بندی بڑے سے بڑا مفتی آج کا جرت کرے گا کہ میرا ترجمہ اشرف علی تھانوی سے بہتر ہے, تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ اردو والا لیں اور پڑھیں, اس پہ عمل کریں. ہم تو کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں. ہم کب کہتے ہیں اپنے ترجمے خود کریں؟ یہی پلیٹ فارم ہے جو واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے بریلوی ہو تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو, دیوبندی ہو تو چلو اپنے اشرف تھانوی کا پڑھ لو, اہل حدیث ہو تو جناح گڑھی کا پڑھ لو, شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو, اور اگر سادہ سے مسلمان ہو مودودی صاحب کا پڑھ لو, فتح محمد جلندری کا پڑھ لو, اور پڑھو صحیح. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے, درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے. خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا, ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے تب اسے پیغمبر مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ اس کے جواب میں کیا کہا کہ تم فرماؤ میں تو بشر ہوں, رسول ہوں, اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا تو نہیں ہوا. جہاں پہ نبوت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کافر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ. تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا کہ ان کے لیے بعد میں یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں گی. چلیں اس کے بارے میں کوئی کہہ لے گا جی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ کافروں کو معجزے کے طور پہ یہ چیز نہیں دکھانی, صرف قرآن ہی معجزہ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی ساز و سامان کا بندوبست کر دیں, کوئی سواری کا. 700 کلومیٹر دور جانا ہے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر تبوک کے لیے, تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکوں, نہ سواری کے طور پہ نہ ساز و سامان کے طور پر. اے نبی تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں, اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ قتال میں شامل نہیں ہو سکیں گے. اب نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں. تو اس موقع پر اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا, سونے کی اشرفیاں اور اونٹ, اور وہ انہوں نے کمائے ہوئے تھے. وہ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا نہیں تھے. تو تمہارے بزرگوں کے لیے ہم کیسے مان لیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر جب خلیفہ راشد بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, لیکن اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے, تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ کرام نے پھر مشورہ کر کے ایک جو عام مہاجر کا وظیفہ تھا وہ خلیفہ راشد کے لیے مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ بتا کیا ہے کہ ابوبکر امور حکومت چلائیں گے اور اس کے عوض جو مسلمان ہیں وہ ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. کتنی گستاخی ہے کہ ابوبکر کے گھر والوں کا خرچہ مسلمان اٹھا رہے ہیں ان کے بقول. لیکن ہمارے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابوبکر نے مسلح اٹھایا تو نیچے سے سونا نکلا, نہیں نکلتا ایسے سونا, ایسا تو نہیں ہوتا. اوپر دیکھیں تو سونا, اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے مان رہے ہیں, اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی, تسی بابیاں دے مننے والے ہو. یہی مصباحی صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک بزرگ کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندری جہاز کے ذریعے حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے اور بار بار کیپٹن سے آگے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ؟ تو وہ کہتا تھا ابھی تو یہ بندرگاہیں آئیں گی پھر. اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی, اور نے کہا جی کیپٹن صاحب لو پھر جدہ آ گئے. ان کے پتہ سی کہ جدے تو بعد انجینئر صاحب نے بھی آنا ہے. اتنا بڑا برنڈر بابے سے ہو گیا. یہی میں کہتا ہوں ان بابوں کو نہ قرآن کا پتہ, نہ سنت کا پتہ, نہ ان کو نماز ٹھیک آتی ہے, نہ انہیں زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہے, نہ انہیں حج کے مسائل پتہ ہے. اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ جو احرام باندھنے کی جگہ تھی میقات, وہ یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرف سے جا رے تھے. یلملم ایک جگہ آتی ہے جو جدے سے بہت پہلے آتی ہے.
ایون جہاز کے پائلٹ کو بھی پتا ہے. آپ عمرے کے لیے جائیں, وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ لم آنے والا ہے, اگر کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا یا احرام باندھا ابھی تک نیت نہیں کی تو نیت کر لے, کیونکہ اس کے بعد تو دم واجب ہو جائے گا. ان کے بابے نے ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا جہاز, وہ کوئی نہیں پہنچا, کہانی پہ کراندہ جائے. لیکن چلو یہ تو کہتے ہیں نا پہنچا. ہم کہتے ہیں جس بابے کو مسائل نہیں پتا, پکڑ کے مفت میں پورے کے پورے بحری جہاز کے اوپر جو ہے نا وہ دم واجب کروا دیا. سینکڑوں لوگ سوار ہیں, سینکڑوں بیڑے آپ جا کے ڈھونڈے, یعنی نیکی کی تھی کہ الٹا مصیبت ہی پا چڑھا. اور یہ شوق سے بیان کرتے ہیں, یعنی پورے جہاز کو اڑا کے وہاں پہ پہنچا دیا. یہ نا جہاز تو اڈے کول بنیا تھے کوئی نہیں, ہاں نہ تم سے سٹیم انجن بنا, نہ تم سے ہوائی جہاز بنا. پوری زندگی تمہارے بزرگ مکے مدینے جاتے رہے, ٹھیک ہے, کسی کو تیل نظر نہیں آیا. تیل جا کے 1960 میں جا کے جو ہے وہ آرامکو کمپنی جو امریکہ کی, انہوں نے جا کے وہاں پہ نکالا تیل. تو بزرگ کدھر رہے, سب کہانیاں کراتے رہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں, مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے, بنو سلمہ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے, نبی الاسلام پاس سے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس لیے کھڑے ہو, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں ایریا سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں, ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی شریف کے پاس مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ نماز پہ ہم ٹائملی پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو اتنا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو پھر بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. اب مجھے بتائیں اس وقت رسول اللہ نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو, بعد میں بابے جو اڑیں گے. اور بھائی کوئی نہیں تھا اڑتا, اس کا مطلب صحابہ کرام کو ایکٹنگ میں نہیں کر رہے تھے, وہ نہیں اڑ سکتے تھے بیچارے, اسی لیے مدینہ شریف شفٹ ہو رہے تھے. یہ ہے کتابوں کا دین. یہ میں آپ کو کمپیریزن ساتھ ساتھ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن یہ کوالٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں. قرآن و سنت میں آئی ہوئی تعلیمات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اس طرح کی تعلیمات یہ لوگ پبلک کے اندر مشہور کر رہے ہوتے ہیں. اگلے دنوں وہ باپا جانی کی ایک ویڈیو, اس کے اوپر ان کے جو سینکڑوں ہزاروں مریدین سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ایک مفتی تھے دعوت اسلامی کے, تو وہ فوت ہو گئے, ان کی قبر کے اوپر ایک مدنی قافلہ حاضری کے لیے گیا, تو کہتے ہیں اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور زور کی نماز تھی. مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں, تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں, اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, باقاعدہ قراءت سنائی گئی. ہم کو ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اندازہ کرو, اور نیچے لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے آڈینس کتنا اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں. زور کی نماز میں تو قراءت اونچی ہوتی ہی نہیں ہے, کہانی ہے, کوئی آواز نہیں سی آ رہی قبر کے اندر سے یا باہر سے. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. صحابہ اکرام کا سٹیٹس میں آپ کو بتاؤں, قبر تو بہت دور کی چیز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا, وہ شہید ہو گیا. صحابہ اکرام نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو, نبی علیہ السلام کی خدمت بھی اور موت بھی آپ کی موجودگی میں آئی ہے. بالکل ٹھیک رزلٹ نکالا. لیکن نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو, حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی ہے. صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر کوئی چادر نظر نہیں آئی. ان کے بزرگوں کو نظر آتا ہے جی قبر کے اندر کون نماز پڑھ رہا ہے, کوڑ مارے اور نماز زور کی, اور کہہ رہے کہ رات کی آواز باہر سنائی دے رہی تھی. زور میں تو آہستہ آواز سے ہوتی ہے. کوئی جھوٹ گھرنا تھا تو مغرب عشاء کا ذکر کرتا ہے, لیکن وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے نا, اور ہم تو تیار بیٹھے ہیں پکڑنے کے لیے. چھوڑ ہی نہ ہو تب بھی ہم پکڑ لیتے ہیں, جب کوئی اتنی چھوڑ کے جائے تو ویسے پکڑی جائے گی. تو صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف دوڑے. اگر کسی نے غلطی سے بھی کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا, یہ سمجھ کے کہ اس کی کیا ورت ہے, لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. پھر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو رک گئے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رکے ہیں؟ فرمایا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو تو نہیں قبر کا عذاب نظر آیا.
ان کے بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے جی آخرت کا بتا دینا, اور چھڑ دو آخرت کا 10 دن دینا. یہ دیکھ کے نا, دیکھ کے میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ نہیں پڑھ سکتے, سمجھانا تو دور کی بات ہے جب تک انہوں نے سیکھا نہ ہو کہانیاں. اور دیکھیں یہ باپا جانی جو ہے نا, یہ کئی بار درس دیتے ہوئے نا اینک لگائی ہوتی ہے انہوں نے, اور جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں وہ سامنے پیڈ سے پڑھنے کے لیے ان کو اینک لگانی پڑتی ہے, اور زوم کر لیا کرو اینج کر کے, کم از کم انجینئر صاحب دے فتوے تو بچ جاؤ. اینک کے بغیر جو سامنے لکھا ہوا اردو نہ پڑھ سکے وہ دل کے حال جانے گا. کہانیاں کرانیاں بند کرو. جھوٹ اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے بزرگ تو یہ کر لیتے تھے, تو وہ کر لیتے تھے, تو یہ کر لیتے تھے. تو نبی الاسلام نے کہا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے پھر ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کیے, اس پہ لگائے, اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دیکھ تو کوئی سکتا ہی نہیں, لیکن پھر میں اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گیا. مجھے خدشہ ہوا کہ تم اگر عذاب قبر سن لو تو اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے, اتنا خوف کھا جاؤ گے. صحابہ اکرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات, نبی الاسلام کہتے ہیں تمہیں تو سنوایا بھی نہیں جائے گا, اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے. جھوٹ بولو اور بولو, بولتے جاؤ, اسی لپیٹتے جاؤں گے تھوڑی اینڈ جیڑی نے گچھی انہوں آگے لا دیں گے قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھ کے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں. تو یہ وہ تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹی موٹی جو ان کے کلیم ہیں. اور جی بزرگ تھے تو وہ ان کا ایک مرید تھا, اس کی بیوی حافظ قرآن تھی, وہ بیچارہ کوہرا تھا, وہ پریشان ہو گیا. بیوی نے کہا میرے نڑے نہ لگی جو تک تو بھی حافظ نہ بڑھے. تو ٹائم قیامت تک کی. وہ جناب پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا. پیر صاحب نے کہا جی کہ جی صبح, اور یہ وہ واقعات جو انہوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں بیان کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوئی ہوئی, یہ وہ چیزاں نے کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب نے صبح کے وقت جب سلام پھیرا فجر کی نماز میں, دائیں طرف جتنے تھے حافظ قرآن بن گئے, بائیں طرف جتنے تھے ناظرہ بن گئے. اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اس طرح کوئی حافظ قرآن بنتا ہوتا تو صحابہ صفا کا جو چبوترا ہے 155 صحابہ کا, ان میں سے جو احادیث روایت کرنے والے صحابہ ہیں وہ تو چند ایک ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے لیے بھی خاص دعا تھی بخاری مسلم میں آئی. تو وہ حدیثیں نہیں بھولتے تھے. وہ کہتے ہیں میں بھول جاتا تھا, پھر حضور نے میرے لیے دعا کی, میں پھر جو بھی نبی الاسلام سے سنتا تھا یاد کرتا تھا. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے کوئی دائیں طرف سلام پھیرا تو ان کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں, محنت سے یاد کی ہیں بعد میں بھی. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں, ورنہ یہ اتنے لوگوں کی نبی الاسلام تعلیم کا اہتمام کیوں کرتے تھے. حتیٰ کہ مسند احمد میں آیا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے کافر, وہ چھوڑنے کے لیے یہ ان کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا, جن کے پاس پیسے نہیں تھے, کہ تم لوگ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ بھی جس نے لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے میرے پیچھے نماز نیت کرے, دائیں طرف سلام پھیروں گا سارے حافظ ہو جائیں گے, بائیں طرف سارے ناظرہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو نا واقعات, وہ سب کے سب خود فراڈ کے اوپر مبنی ہے. ہم جو تم لوگ صحیح بیان کرتے ہو نا وہ بھی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں. جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گارنٹی مجھے دی ہے. اندازہ کرے غیر پیغمبر جو 500 سال بعد آیا اس کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں, اللہ نے اسے گارنٹی دے دی ہے. رسول اللہ کے بعد جو کہہ رہے ہیں نا مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے, تو سمجھ لو کہ اے مسلمہ کذاب دا چھوٹا پراج ہے, خواہ غلام القادیانی دجال ہے یا کوئی اور ہے. ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہوگا, لیکن ان کی ضد ہے. ہم کہتے ہیں اگر ضد ہے تو لو سامو, پھر فتوا لو ساڑھے کو. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں. توبہ توبہ, کیا کبھی ابو بکر عمر عثمان و علی نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ اور یہ آگے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. عقل کا ماتم کرے جی, میرا مرید جو ہے وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو اور اس کا ستر کھل جائے تو میں پہنچ جاؤں گا. میں کہا بڑھو, سارے مریدوں کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. اللہ کے بندو تم نے قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا. سورہ الشعراء میں جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے, تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی الاسلام نے اپنے چچا عباس کو مخاطب کیا, اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو تو نے لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اندازہ کریں. اور ادھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جنت میں, اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تکبرانہ جملے
کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اچھا پھر یہ بھی یہ پورا قصیدہ ان کی طرف قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے. اور وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے اوپر نا جمعے کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو کبھی کبھار ہی پڑھا جاتا ہے, قصیدہ غوثیہ برل وہاں پہ پڑھا جاتا ہے. جی قیامت تک سورج جو طلوع ہوگا وہ مجھے میری اجازت سے طلوع ہوگا, مجھے بتائے گا کہ کیا کچھ ہونا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں لکھی ہیں نے, مطلب وہ جو کوئی صحابی بھی نہیں سوچ سکتا اپنے بارے میں. تو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کیونکہ یہ جتنے میں نے 7-8 واقعات آپ کو بابوں کے بتائے ہیں نا, اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کی تعلیمات بتائی ہیں. تو اب میں حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. جو چیزیں نبی الاسلام ان کے صحابہ کے لیے نہیں ہیں تم نے بابوں کے لیے کلیم کی ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہم بابوں کو توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہے. اور ویسے بھی تم نے ہمیں خود یہ کہانی پڑھائی ہوئی تھی کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو, وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے, یہ جو ایک کہانی پوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کولوئی بنائی ہوئی ہے. چلیں یہ تو مانتے ہیں اس کہانی کو, اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تم تو کہتے ہو کہ غوث کتب ابدال یعنی تمہارے بابے صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جانوروں سے بدتر سمجھتے ہو غوث کتب ابدال کو تم, ظاہر ہے جانوروں سے بدتر سمجھ رہے. ہم تو اس بات کو نہیں مانتے, کوئی بھی جانور کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. بہرحال تم کہتے ہو کہ وہ ان گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ افضل ہے تمہارے غوث کتب ابدال سے. تو میں تو چھوٹی بات کر رہا ہوں, بابے تشائی کوئی نہیں. مجھے تو کہنا چاہیے